बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे मौलाना के हवाले से। मैं समझता हूँ कि मौलाना के हवाले से जो ख़बर आ रही है और उस ख़बर की सदाकत भी हमें नज़र आ रही है कि मौलाना का जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और वो अचानक ये कहने लग गए हैं कि उनका इदारों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई उनकी नाराज़गी नहीं है, बल्कि उनकी नाराज़गी अब इमरान खान से है। जो मौलाना कहा करते थे कि हमारा इमरान खान से कोई मुकाबला या जंग नहीं है, हमें तो इमरान खान को लाने वालों पर, और वो तंज़न ये तंज़ किया करते थे, वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाया करते थे कि वो इमरान खान को लाए हैं और उनको ही वो सुनाना चाहते थे कि हमारी जंग अब आपसे है। वो सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ है और वो वीडियो का जो किस्सा है कि मौलाना की जो वीडियो पकड़ी गई है और जो उसको दिखाई गई है जिसके बाद मौलाना पंक्चर हो गए हैं, वो मामला क्या है, बड़ी अहम डिटेल है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे कि नून लीग का जो कब्ज़ा माफिया है, उसके जो 30 के करीब बड़े रहनुमा, एक तो हम जिनका जिक्र पहले करते रहे हैं, एक तो वो हैं, जैसे हम ख्वाजा आसिफ की बात करते हैं, जैसे हम खुर्रम दस्तगीर की बात करते हैं, हम खोखर बरादरान की करते हैं, नहीं वो नहीं। इसके अलावा एंटी करप्शन ने एक रिपोर्ट शाये की है जिसमें बताया है कि किस किस लीगी एमपीए ने या लीगी लीडर ने नुकसान पहुंचाया और सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया। वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर पर हम बात करेंगे जो आज एक अहम खिलाड़ी क्लीन बोर्ड हुआ है नून लीग का, टोबा टेक सिंह से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको ये डिटेल्स थोड़ी सी बता दूं। जो नून लीग का मामला है कब्ज़ा माफिया का, क्रैक डाउन शुरू हो गया है कब्ज़ा माफिया के, और उसमें जिन लोगों का नाम आ रहा है, ये 30 के करीब नून लीग के लीडर्स हैं, एमपीएस हैं या एमएनएस हैं, जो इस सारे धंधे में इन्वॉल्व थे, जिसके बारे में महकमा एंटी करप्शन ने आज एक रिपोर्ट जारी की है, जो जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हो रहे हैं और जिनकी गिरफ्तारियां अगले आने वाले दिनों में हमें नज़र आएंगी। साबिक लीगी सेनेटर हैं फ़ारूक अहमद ख़ान, उनके बारे में एंटी करप्शन का कहना है कि 150 मिलियन रुपए की सरकारी ज़मीन, 5 कनाल सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी कब्ज़ा किया हुआ है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है। साबिक लीगी एमएनए है शेख वसीम, उन्होंने बग़ैर मंजूरी के हाउसिंग स्कीम बनाई जिसकी कमर्शलाइजेशन की मद में सरकारी ख़जाने को 12.1 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया। उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। लीगी एमपीए हैं मायज़ा हमीद गुज्जर, अब वो भी किसी से कम नहीं रहीं और उन्होंने तहरीकें, उनसे मुतल्लिक जो एंटी करप्शन ने ये कहा है कि उनके खावंद 70 एकड़ सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर काबिज़ हैं, जिसकी मालियत बहुत ज़्यादा है, और एंटी करप्शन का ये कहना है कि उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं सईद अहमद ख़ान, और ये लीगी एमएनए भी हैं। उनके हवाले से इंकशाफ हुआ है कि उन्होंने 50.5 मिलियन रुपए की 12 एकड़ सरकारी ज़मीन अपने फ्रंट मैन यासिर चद्दड़ के नाम पर करवाई और गैर कानूनी कमर्शियल मार्केट बनाई, और इस वजह से उनके ख़िलाफ़ भी जो केस है वो जो दर्ज हो रहा है। और उन्होंने ये जो जितना बड़ा जुल्म किया है और जितनी बड़ी ये दास्तान सुनाई है, ये सारी की सारी सामने आ गई है। मुस्लिम लीग नून के एमपीए के उम्मीदवार राना इरफान महमूद, उनके मुतल्लिक ये कहा गया है कि उन्होंने 772 लाख रुपए की 338 कनाल सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा किया है। इसके अलावा नौशहरा वर्का से 3 लीगी रहनुमा हैं, उन 3 भाई हैं, मुदस्सर कयूम नाहरा, अजहर कयूम नाहरा और मजहर कयूम नाहरा। इन तीनों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 100 मिलियन रुपए की 267 कनाल से ज़्यादा सरकारी अराजी पर कब्ज़ा किया है, जिससे अब छुड़ा लिया गया है, जिसको वापस ले लिया गया है। इन्हें किराए की मद में 24 मिलियन रुपए का जुर्माना भी किया गया है। ये एंटी करप्शन का इस मद में बताना था। साबिक लीगी एमपीए तहमीना दुल्ताना पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने, उनके भाई ने महकमा आपाशी की 808 लाख मालियत की 40 एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है, जबकि उन्होंने ख़ुद भी 32 कनाल पर 747 लाख के सरकारी खर्च से गैर कानूनी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तमीर करवाई, जिसकी ज़मीन की मालियत सिर्फ 125 लाख रुपए थी। ये सारे के सारे लोग इसमें मुलव्वस हैं। इसके अलावा लीगी एमपीए हैं साकिब खुर्शीद, उनसे मुतल्लिक ये दावा किया है कि उन्होंने 18 कनाल से ज़ायद 350 मिलियन रुपए की सरकारी अराजी को भी निजी अफराद को गैर कानूनी अलाट किया गया, सरकारी अराजी को जो है वो प्राइवेट लोगों को अलाट किया गया, ये भी उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है। इसके अलावा जो जवेद हाशमी पर इल्ज़ाम लगाया गया है, जो पहले पीटीआई का भी हिस्सा थे, उन्होंने 390 लाख मालियत की 60 एकड़ अराजी जो कि दरबार मखदूम अब्दुल रशीद हकानी की, इस पर नाजायज़
قبضہ کر رکھا ہے جاوید ہاشمی نے۔ اب یہ ساری جو ڈیٹیلز ہیں یہ بہت لمبی ہے، ان کی جو فہرست ہے، اور یہ جو اینٹی کرپشن نے جو کارروائیاں کی ہیں یہ بڑی لمبی فہرست ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، یہ اس کے اوپر شہزاد اکبر بھی بات کر چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے انہوں نے بھی ان سب کی ڈیٹیلز الگ الگ ٹویٹ کی ہیں، اور جو محکمہ اینٹی کرپشن ہے وہ بھی اپنی رپورٹ دے چکا ہے۔ یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے 6-7 لوگوں کا ذکر کیا ہے، یہ 30 کے قریب ہیں۔ اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ان لوگوں کے بارے میں پہلے ہم نے کبھی بات نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے جو اب دن بدن ہوتی نظر آ رہی ہے، اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہو چکے ہیں، کچھ لوگوں کی جو پراپرٹیز جو غیر قانونی سرکاری اراضی تھی ان کو واپس واگزار کروا لیا گیا ہے، اور بھی کارروائیاں چل رہی ہیں۔ اور جیسے میں نے آج آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ 800 کے قریب ایف آئی آر جو ہیں وہ درج ہو چکی ہیں، اور ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ اب ہم ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں توبہ ٹیک سنگھ سے، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی اے بھی ہیں اور ضلعی صدر ہیں توبہ ٹیک سنگھ کے امجد جاوید۔ ان کے خلاف اینٹی کرپشن نے آج مقدمہ درج کیا ہے، اور انہوں نے 700 کنال پر غیر قانونی طریقے سے قبضہ کیا ہوا تھا، اور وہاں پر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی ہوئی تھی، اور اس پر غریب لوگوں سے انہوں نے پیسے بھی لے لیے تھے، پلاٹنگ بھی کر لی تھی، پلاٹ بیچ بھی دیے تھے، فائلیں بھی دے دی تھیں۔ اب جب پتہ چلا کہ وہ تو سرکاری زمین تھی، اور سرکاری زمین پر 2007 میں انہوں نے سرکاری زمین لی تھی تجارت کے نام پر، 2016 میں اسی کو پر سوسائٹی بنا کر آگے انہوں نے وہ سوسائٹی پر لوگوں کو جو زمین بیچنے لگ گئے اور پلاٹنگ کی، اور اس وجہ سے انہوں نے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ وہ نہ صرف ان سے زمین واپس لی گئی ہے، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اب ان کو فائن بھی ڈالا جائے گا جس کو تاوان بولا جاتا ہے لیگل ٹرم میں، اور اب ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ امجد جاوید کی گرفتاری کے حوالے سے محکمہ اینٹی کرپشن کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے 3 دفعہ وہاں پر چھاپہ مارا ہے، لیکن وہ اپنے ڈیرے پر موجود نہیں ہیں، لیکن وہ بہت جلد گرفتار ہو جائیں گے، اور الٹیمیٹلی انہوں نے گرفتار ہونا ہے۔ اس حوالے سے مریم اورنگزیب کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری توبہ کی جو قیادت ہے اس کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ سیالکوٹ کے بعد اب ان کا رخ توبہ ٹیک سنگھ ہو گیا، اور ایک ایک ضلع میں جا کر یہ ہمارے لوگوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس جھوٹے مقدمے کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ یہ کہنا تھا لیگی رہنماؤں کا۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لیگی رہنما ہیں وہ دن بدن جو ان کے خلاف کارروائیاں ہیں، یا ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے وہ تیز ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے جو ان کا ٹیلی فونک ایک کنورسیشن اپنے لوگوں سے اور اپنے ووٹرز سے اور پاکستانیوں سے جاری تھی، اس میں بھی انہوں نے بارہا یہ ذکر کیا، جیسے کھوکھر برادران کے بارے میں کہا کہ وہ اے ٹی ایم مشین ہیں نون لیگ کے، اور وہ اے ٹی ایم بنے ہوئے ہیں نون لیگ کے، تو انہوں نے اس کے حوالے سے بھی بات کی، اور باقی لوگوں کے حوالے سے بھی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ قبضہ مافیا ہی ان کے جلسوں میں انویسٹ کرتے ہیں، ان کے الیکشن کمپینز پر انویسٹ کرتے ہیں، اور ان کے لیے وہ ہر طرح کی سہولیات میسر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سرکاری زمینوں پر اپنی مرضی سے قبضے کیے، بنڈر بانٹ کی، اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اب جب پوچھنے والے آ گئے تو اب ان کو بڑی تکلیف ہے، اور وہ بڑے دکھی ہیں، اور اس بات پر وہ ناراض بھی ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں مولانا کے حوالے سے۔ مولانا کا سافٹ ویئر جو اپڈیٹ ہوا ہے وہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اور یہ وہ مولانا ہیں جو کیا کہا کرتے تھے اور اب یہ کیا کہنے لگ گئے ہیں۔ اور آج مولانا نے آصف زرداری اور نواز شریف سے بھی بات کی ہے، اور آصف زرداری پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ ہم جو انڈور جو تبدیلی ہے ہم اس کی طرف آئیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ہم عمران خان کے حوالے سے کوئی ایسی موومنٹ لے کر آئیں کہ وہ جیسے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے یا اس طرح کی کوئی چیز لے کر آئیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون پہلے اس کو نہیں مان رہی تھی۔ جب مولانا کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تو انہوں نے پھر نواز شریف سے بات کی۔ نواز شریف بھی اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد ہم جائیں دھرنوں کی طرف، نہ ان کے اب ریزائن ہونے ہیں، نہ اب ان کا مارچ ہونا ہے، نہ ان کا کوئی یہ جو جتنی موومنٹ تھی وہ کل ہو گئی۔ اب ان کے بارے میں حالانکہ مولانا عبدالغفور حیدری نے یہ کہا ہے کہ جب تک ہمیں 100% یقین دہانی نہیں کروائی جائے گی اس وقت تک ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف نہیں جائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب ان کو کس نے یقین دہانی کروانی، جب ان کے بڑوں کا کہ کو جو جس طریقے سے سبکی اٹھانا پڑی، اور انہوں نے اپنی جو نظریات تھے خود ساختہ وہ جیسے چینج کیے ہیں۔ تو ذرائع کا یہ کہنا ہے، اور اس میں میڈیا کے بھی لوگ ہیں
اور جو باقی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا کی کچھ ویڈیوز ہیں جو بڑے لوگوں کے پاس تھیں، اور جب مولانا نے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کیں تو وہ ویڈیوز 2-4 لوگوں تک کو بھجوائی گئیں اور ان کو مولانا کا اصل چہرہ دکھایا گیا۔ جب مولانا نے اپنا چہرہ دیکھا کہ میری تو یہ ویڈیوز بھی بن چکی ہیں، تو وہ ویڈیوز جو ہیں جب وہ دیکھیں تو مولانا کا پنکچر ہو گیا اور مولانا پیچھے ہٹ گیا، اور انہوں نے آصف زرداری اور نواز شریف کو بھی کہا کہ بیک گیئر لگائیں اور دوڑ لگائیں، اب یہاں ہمارا رہنا نہیں بنتا۔ اس کے حوالے سے عارف حمید بھٹی نے بھی بات کی ہے، 2 اور سینئر صحافی انہوں نے بھی بات کی ہے، اور دوسرے جو ذرائع ہیں جن کو ہم آزاد ذرائع کہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ جو سورسز ہیں، وہ بھی یہ بات کنفرم کر چکے ہیں کہ مولانا کی 2 ویڈیوز ہیں، ایک ویڈیو نہیں 2 ویڈیوز ہیں، اور وہ 2 ویڈیوز ان کو دکھائی گئی ہیں، اور وہ دکھانے کے بعد مولانا پاؤں پڑ گئے ہیں، اور اب آپ کو اگلے دنوں میں مزید آپ کو سافٹ نظر آئیں گے مولانا، اور وہ جو ان کی دھمکیاں تھیں، جو ان کی بدماشیاں تھیں، وہ ساری کی ساری اب ختم ہو جائیں گی، اور وہ اپنی اصل وہ جو فواد چودھری کہتے ہیں کہ پہلی والی تنخواہ پر وہ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا بھی ہے، لیکن پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ ان لوگوں کو اگر اب کی بار بھی معافی دے دی گئی اور ان کو چھوڑ دیا گیا تو یہ ملک کے لیے مزید نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ جو ان کے خلاف کارروائیاں شروع کی ہیں وہ کارروائیاں جاری رکھی جائیں تاکہ یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچے۔ اب ان سارے معاملات میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔